اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تھی فاستقم کما امرتا، تو خدا تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ جم جائیے استقلال کے ساتھ اور ثبات قدمی کے ساتھ ان چیزوں پر جن پر آپ کو حکم دیا گیا، اور پھر بے تکلفی اور گستاخی ان دونوں کے درمیان فرق کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر کہ یا رسول اللہ آپ قبل از وقت بوڑھے ہو رہے ہیں اور آپ کے بال سفید ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر جواب میں فرمایا تھا کہ اس آیت نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں خود ہمارے مشاہدے میں ہے کہ بعض لوگوں کے اندر طاقتیں اور قوتیں بعض دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بعض وہ ہیں کہ وہ اپنی طاقتوں اور قوتوں میں اضافہ کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو اپنی طاقت اور قوت کو بڑھاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلوانوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ورزش کے ذریعے سے، پہلوانی کے ذریعے سے، اپنی حرکات کے ذریعے سے، اپنے دوڑ دھوپ سے اپنے جسم کو بھی بڑھاتے ہیں، اپنی قوتوں کو بھی بڑھاتے ہیں۔ ایسے ہی آج کل ورزشیں چل پڑی ہیں اور ہر عضو کی طاقت میں اضافے کے لیے ورزش موجود ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ رحمہ ورزش کے عادی تھے اور عالم ان کا یہ تھا کہ سردی ہو یا گرمی ہو، برسات ہو، اور پھر سردی بھی ہمارے اطراف کی کہ دانت سے دانت بچتا ہے۔ ابھی دیوبند کی اطلاعات ہیں کہ 8 دن گزر جا رہے ہیں مگر وہاں پر سورج نہیں نکل رہا ہے، اور جب سورج نہیں نکلے گا تو قیامت کی سردی پڑے گی۔ مگر مولانا کے لیے بالٹی بھر کر پانی باہر رکھا جاتا تھا اور رکھنے کے بعد صبح کو وہ اس سے غسل کرتے تھے۔ بعض اوقات سردی کے زمانے میں وہ پانی ایسا ٹھنڈا ہو جاتا گویا کو اس میں سل ڈالتی گئی ہے برف کی۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا کی طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ 75 سال کی عمر میں بھی ان کے بچہ پیدا ہوا۔ ان کا سب سے چھوٹا لڑکا جو اسجد نام کا ہے وہ غالباً 75-76 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے۔ تو گیا بہار میں ایک مرتبہ مولانا میرے ساتھ تھے تو جلسے میں، تو صبح کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی چارپائی کے اوپر حرکت کر رہے ہیں۔ میں غور کے ساتھ دیکھ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی ٹانگوں کو بہا رہے ہیں، کبھی سکیڑ رہے ہیں۔ پھر مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا کہ جب ورزش کا کوئی موقع نہیں ملتا تو بعض ورزشیں ایسی ہیں کہ وہ پلک پر پڑھی کر لی جاتی ہیں۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ تم آنکھوں کی ورزش جانتے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں تو نہیں جانتا۔ تو حضرت نے بڑی تیزی کے ساتھ آنکھیں بند کی اور کھولی خوب تیزی کے ساتھ اور فرمایا کہ یہ آنکھوں کی ورزش ہے گی۔ تو گویا کہ اب ہر عضو کی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے ورزش آ چکی۔ اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نہایت حساس ہیں کہ انہیں ذرا ذرا کی چیز کا احساس ہوتا ہے، جیسا کہ چھوئی موئی کا درخت کہ اگر آپ اسے چھو دیں تو چھونے کے ساتھ ہی وہ سکڑ جائے گی، اور جب آپ اپنی انگلی اٹھائے تو پھر پوری طریقے سے کھل جائے گی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ پتھر کہ ان پر کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ انہیں برا کہیے، آپ انہیں گالیاں دیجیے، آپ انہیں جھڑکیے، آپ ان کو جس طریقے پر چاہے ڈانٹیے ڈپٹیے، مگر وہ متاثر ہی نہیں ہوتے۔ تو طاقتوں اور قوتوں کا اضافہ اور کمی یہاں کا مشاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کو عام انسانوں کے مقابلے میں بے پناہ بڑھی ہوئی طاقتیں دیتا ہے۔ قرآن مجید سے اس کا ثبوت موجود کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کے تماچا مار دیا ہے۔ تماچا مارنے کے نتیجے میں اس کی جان وہیں نکل گئی، اور یہ تو فرعونی تھا اور انسان تھا۔ حضرت اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کہ کیوں آئے ہو، کا آپ کی جان نکالنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ یہ سمجھے کہ یہ کوئی عام انسان ہے اور مجھے دھمکی دے رہا ہے گا۔ حضرت موسیٰ نے تماچا مارا تو حضرت اسرائیل کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ وہ اس وقت لباس بشریت و انسانیت میں تھے، ورنہ کیا تصور کو کوئی بندہ کسی انسان کو مارے فرشتے کو اور فرشتے کا ایک عضو جاتا رہے۔ مگر دوسری جانب پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی طاقتوں کا کیا عالم ہے، قوتوں کا کیا عالم۔ پھر انبیاء میں بھی فرق مراتب ہے۔
تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک درجہ نہیں بلکہ ان کے درجات میں بڑا تفاوت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کو قدوہ اور امام ہیں اور رہنما اور رہبر ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتوں کا تو کیا ٹھکانا، ایک ہی واقعہ صرف آپ سن لیجئے۔ لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں جب آن حضور ہجرت فرما کر تشریف لے آئے ہیں وہاں سے، تو نوجوان نسل پیدا ہوئی۔ ان نوجوانوں نے آن حضور کو دیکھا نہیں تھا، آپ ان کے بچپن میں آن حضور وہاں سے ہجرت فرما چکے تھے۔ بعد میں وہ بڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مکے کا ماحول اب بھی بگڑا ہوا ہے، اب بھی گرمی ہے یہاں پر، کچھ یہاں پر مخالف ہیں، کچھ یہاں پر موافق ہیں، کچھ حامی ہیں، کچھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی دشمن ہیں۔ اب وہ متاثر ہوئے، جیسا کہ جس وقت پر ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تو تقسیم ہونے کے بعد پاکستان کے مغربی حصے سے تمام ہندو اور سکھ نکل کر پنجاب کے مشرقی حصے میں آ گئے ہیں۔ تو اس وقت پر جو بچے وہاں پر پیدا ہوئے اور پھر وہ بڑے ہوئے، اب وہ سنتے تھے ہندو، وہ سنتے تھے سکھ۔ ایک مرتبہ سال کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے سکھوں کو اجازت دی کہ وہ پاکستان میں اپنے مقدس مقامات کے اوپر آ سکتے ہیں اور زیارت کر سکتے ہیں۔ عجیب و غریب بات، پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں پر سکھوں کے سب سے زیادہ مقدس مقامات موجود ہیں۔ لاہور ہے تو لاہور ان رنجیت سنگھ کا جو ان کا بادشاہ تھا دارالخلافہ رہ چکا ہے، حسن ابدال ہے، اسی طریقے پر ننکانہ صاحب ہے۔ تو سارے مقدس مقامات پاکستان میں سکھوں کے چلے گئے۔ تو سکھ جس وقت وہاں پہنچے اور ماشور ہوا ہے پاکستان کے اخبارات اور پریس میں کہ سکھ آ رہے ہیں، سکھ آ رہے ہیں، تو بچے ضد کر کے اپنے والدین کو لے کر اسٹیشن پر لاہور کے پہنچے، اور ایک بچے کا عجیب و غریب لطیفہ، وہ اپنے باپ کے گود کے اندر موجود اور سوار، اور جس وقت پر سکھ اترے ہیں تو ان کو اس طریقے پر دیکھنے کے لیے دوڑے کہ کوئی نئی مخلوقات آ گئی۔ تو ایک بچہ دیکھ کر بولا ایک سکھ کو کہ اوہو یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہم سے بدلے میں تو ہے نہیں، ہمارے یہاں پر بھی داڑیاں، ان کے یہاں پر بھی داڑیاں، ہمارے بھی چہرے کے اوپر آنکھیں، ان کے بھی موجود، ہمارے چہرے پر بھی ناک، ان کے چہرے پر بھی موجود۔ گویا کہ بدوے شعور سے انہوں نے سکھوں کے متعلق ایک تصور قائم کر لیا تھا۔ اب جو انہوں نے سکھوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ اسی طریقے پر مکے کا یہ بچہ ایک نوجوان آن حضور کا نام سنتا تھا، پھر آپ کی دعوت سنتا تھا۔ اس دعوت کے جو نتائج سامنے آئے کہ بعضوں نے قبول کیا، بعضوں نے انکار، بعض معتقد ہو گئے، بعض نہایت مخالف ہو گئے، تو اس کے قلب کے اندر ایک جذبہ مخالفت کا، عداوت کا، دشمنی کا، آن حضور سے نفرت کا پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے ہوتے بڑھتا رہا۔ جس وقت کے اوپر جنگ آئی ہے، جنگ بدر، تو اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا، اس گھوڑے کو مغزیات کھلاتا تھا، تلوار تیار کی، اسے زہر آلود کیا، اور مار کے میں پہنچنے کے بعد اپنے بڑوں سے پوچھا کہ مجھے ذرا یہ بتا دو کہ محمد کون سے ہیں، اور جب دکھا دیا گیا کہ محمد یہ ہیں، اس نے آن حضور پر حملہ کیا، آن حضور نے کاٹ کر دی، دوبارہ اس نے حملہ کیا، پھر آن حضور نے کاٹ کر دی اور اپنا آپ کا بچاؤ کر لیا۔ صحابہ اس کی گستاخی کو دیکھ کر آگے بڑھے ہیں کہ اسے سزا دیں، آن حضور نے روک دیا اور یہ فرمایا کہ یہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے، میں ہی جواب دوں گا۔ آن حضور نے ایک صاحب سے برچھی لی اور برچھی بھی بائیں ہاتھ کے اندر پکڑی۔ اطباء اور طبیب اور حکیم کہتے ہیں کہ تمام طاقتیں سمٹ کر داہنے ہاتھ میں آ گئی اور بائیں ہاتھ کے اندر وہ قوت، وہ طاقت موجود رہی۔ تو آن حضور نے بائیں ہاتھ میں برچھی لی اور بہت اوچھا حملہ کیا۔ وہ اس کے یہاں گردن کے اوپر خراش آئی، بھاگا ہے پوری طریقے کے اوپر بے قرار و بے چین، اور اپنے خیمے میں جا کر ایک شور اور ایک غل اور ایک ہنگامہ، جب اس کے طرف کے آدمی اس کے تمام چیخ و پکار کو دیکھ کر تنگ آ گئے تو کہا کہ تم بخش، یا تو یوں کہتا تھا کہ محمد کی جان لوں گا، یا ایک خراش کے نتیجے میں تیری بے قراریوں کا یہ عالم ہے، بے تابیوں کا یہ عالم۔ تو تنگ آ کر بولا کہ لوگوں یہ کسی رستم کا لگایا ہوا زخم نہیں، کسی افراسیاب کا نہیں، کسی دنیا کے مشہور پہلوان گاما کا نہیں، بلکہ یہ محمد کے ہاتھ کا لگایا ہوا زخم ہے،
اور مجھے یقین ہے کہ میں بچوں گا نہیں بلکہ اسی کے تکلیف میں مر جاؤں گا، اور چنانچہ چیختے چیختے مر گیا۔ حضور کی طاقتوں کا یہ عالم ہے، حضور کی قوتوں کا یہ عالم ہے۔ ایک پہلوان عالیہ مکہ معظمہ کا انتہا سے زیادہ نامی گرامی و مشہور، اور آ کے حضور سے بولا کہ محمد مجھ سے اگر تم کشتی لڑو اور کشتی کے اندر جیت جاؤ تو یہ علامت ہوگی کہ تمہاری دعوت حق ہے، اور اگر میں جیت گیا تمہارے مقابلے میں تو یہ علامت ہوگی کہ تمہاری دعوت غلط ہے اور تمہاری دعوت باطل ہے۔ اب حضور ہمیشہ باتیں کرنے والے، حضور کو کوئی مرکب غذائیں نہیں مل رہی، حضور کو کوئی طاقتور دوائیں نہیں مل رہی، حضور کو کوئی حیات بخش خبیرے نہیں مل رہے، کوئی پھل نہیں مل رہے ہیں، مگر عجیب و غریب آپ نے اس سے کشتی لڑی، کشتی میں آپ نے اسے پچھاڑ دیا تو کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ محمد میں تو سمجھا بھی نہیں تھا، ابھی میں نے تو اپنے آپ کو تیار بھی نہیں کیا تھا، میرا تو ذہن یہ تھا کہ شیر اور بکری کا مقابلہ، میں شیر ہوں تم بکری ہو، طاقت مقابلے میں جمع کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، اب کیسے ادرا آؤ۔ حضور نے دوبارہ کشتی لڑی، لڑنے کے بعد پھر پچھاڑ دیا، کہا لگا ابھی تو میں نے ڈنڈ بھی نہیں لگائے تھے۔ پہلوانوں کو دیکھا ہوگا اکھاڑے میں اترتے ہیں کشتی سے پہلے تو کچھ ڈنڈر لگاتے ہیں، کچھ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ذرا اپنے جسم کو تیار کرتے ہیں گے۔ تو اسی طریقے پر بولا کہ تیسرے مرتبہ کشتی ہوگی تاکہ میں بھرپور تیاری کر لوں۔ تیسری مرتبہ پھر کشتی ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پچھاڑ دیا اس کو، مگر ظالم کے تقدیر میں ایمان نہیں تھا، انکار کر بیٹھا۔ حالات کو خود ہی طے کیا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا، ایمان قبول کر لوں گا۔ یہ عالم ہے انبیاء علیہ السلام کی طاقتوں کا، ان کی عقل بھی سب سے زیادہ، ان کی بینائی بھی سب سے زیادہ۔ چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد کہا، ارشاد فرمایا کہ میں دوران نماز الجھ رہا تھا، کیا تم میں سے کسی کی وضو ناقص ہے؟ ایک صاحب بولے کہ یا رسول اللہ میں نے اس خیال سے کہ کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے وضو کی، لیکن بھاگتے دوڑتے کی اور میری ایڑیاں خشک رہ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے پر میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی جانب میں بھی بینائی کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ ہمارے علماء نے اس حدیث کو حل کرتے ہوئے کہا کہ جانوروں میں سانپ ایک ایسا جانور ہے کہ سننے کی طاقت اس کے کسی ایک خاص حصے میں نہیں جیسا کہ ہمارے کانوں میں ہے، بلکہ سانپ کے سارے جسم کے اندر سننے کی طاقت پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ سانپ کو دیکھ کر ذرا آپ کہیں کہ سانپ سانپ، فوری طور پر اوپر سانپ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طریقے پر خدا تعالیٰ نے بینائی کی قوت و طاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک جانب یا ایک عضو میں نہیں رکھی، بلکہ بینائی کی طاقت آپ کے پیچھے کی جانب میں بھی اسی طریقے پر موجود جیسا کہ آگے کی جانب میں۔ حضور کے سونے کی بھی طاقت و قوت کا کیا عالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی بھی طاقت و قوت کا کیا عالم۔ گویا کہ تمام اعلیٰ قوتوں اور طاقتوں کا مرکز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اور حضور کی ذات گرامی۔ ایسی ذات گرامی کسی سے متاثر بھی نہیں ہوگی، کوئی اس کو متاثر بھی نہیں کر سکے گا، مگر اس کے باوجود آپ نے سن لیا کہ جب ابو بکر نے یہ سوال کیا کہ آپ کے بال وقت سے پہلے کیوں سفید ہو رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اس مطالبے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا کہ جم جائیے آپ ان چیزوں کے اوپر جو آپ کو حکم دی گئی ہے کہ انہیں کرنا ہے۔ تو اتنی خوفناک آیت ہے، اتنا ہیبت ناک اس میں مطالبہ ہے، اتنا زبردست قسم کا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امر ہے۔ اب استقامت کس چیز میں ہے بھائی؟ ایک تو ہے بیج، پھر اس بیج سے پھوٹتا ہے درخت، پھر درخت کے اندر نکلتی ہیں شاخیں، شاخوں کے اندر آتے ہیں پتے، پھر ان کے اوپر ہوتے ہیں پھل نمایاں، اور پھل بھی بہت سے مرحلوں سے گزرتا ہے، کبھی بالکل کلی کی شکل میں، کلی کی شکل میں پھلتے پھلتے پھر وہ پھل بن جاتا ہے گا۔ تو دیکھو جس طریقے کے اوپر انسانوں میں پہلے بچہ صرف 1.5 بالش کا 2 بالش کا، پھر بڑھتے بڑھتے وہ طویل القامت ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کی انگلیاں بالکل ایسی جیسا کہ ہمارا پوربا،
پھر اس کا پنجہ کتنا زبردست ہو جاتا ہے، تمام طاقتیں بڑھتی ہیں، تمام قوتیں بڑھتی ہیں۔ تو بیج کے بعد درخت، درخت کے بعد شاخیں، شاخوں کے بعد پتے، پتوں میں کلیاں، کلیوں کے ساتھ ساتھ پھول، پھول کے ساتھ پھل۔ اسی طریقے پر انسان کے دین کے معاملے میں بیج کی حیثیت، تخم کی حیثیت، جڑ کی حیثیت، عقیدے کی حیثیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عقائد میں استقامت کہ اپنے عقائد پر جم جائیے۔ بھائی ہمارا یہ حال ہے، آج اگر خدا نخواستہ ہم ایمان کے کتنے ہی دعوت کریں، ایمان پر کتنی ہی تقریریں سنیں، ایمان پر کتنی ہی ہم تقریریں کریں، لیکن ایک ہندو یا ایک سکھ ہمارے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو جائے یا رائفل لے کر کھڑا ہو جائے یا ریوالور پر کھڑا ہو جائے تو ہم ایمان کے اوپر جمے رہیں گے؟ کیا ہم ایمان پر ڈٹے رہیں گے؟ بس خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت حق جل مجدہ جماؤ کی طاقت عنایت فرما دے تو دوسری بات ہے، اور اگر خدا تعالیٰ جمنے کی طاقت نہ دے تو ہمارے ایمان تو ڈھل مل ہے قطعی طور کے اوپر۔ اسی طریقے کے اوپر ذرا سا کوئی لالچ ہو، ذرا سی کوئی طمع ہو، اس کے بعد کیا ہم عقیدہ صحیح کے اوپر ڈٹے رہیں گے؟ ہم جمے رہیں گے؟ ہم انسانوں کو انسان سمجھیں گے، کار ساز خدا تعالیٰ کو سمجھیں گے، ہم مشکل کشا خدا تعالیٰ کو سمجھیں گے، ہم قاضی الحاجات ضرورتوں کا پورا کرنے والا خدا تعالیٰ کو سمجھیں گے، ہم حل المشکلات، مشکلات کو کھول دینے والا اور حل کر دینے والا خدا تعالیٰ کو سمجھیں گے یا انسانوں کو سمجھیں گے؟ صبح سے شام تک ہماری بات بات کے اندر شرک ہے، ہمارے بات بات کے اندر عقیدے کا الجھاؤ ہے، ہماری ہر حرکت کے اندر غلط عقیدوں کی نمائش ہے اور نمود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا دین سب سے پہلے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کر لو اور درست کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ، نہ پھر تلوار سے ڈرو، نہ ریوالور سے ڈرو، نہ رائفل سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ریوالوروں کے سائے میں سے تمہیں نکال دیں گے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ لیجئے کہ نمرود نے آگ میں ڈالا ہے، اور آگ بھی اتنی خوفناک اور خطرناک جمع کی گئی تھی کہ اس کے کوئی قریب بھی نہیں جاتا تھا، اتنی خطرناک، یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم کو ڈالنے کا وقت آیا تو اب کون قریب میں ڈالے جا کے، وہ اس سے پہلے خود پھک جائے۔ تو پھر کب وقت شیطان نے تدبیر سکھائی کہ انہیں ایک ٹوکرے میں بٹھاؤ، ٹوکرے میں رسیاں باندھو اور رسیوں کو تیزی کے ساتھ گھماؤ اور انہیں پھینک دو، جسے آج کل ہمارے یہاں گوپیا کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے یا باغبان تیار کر لیتے ہیں، اس میں پتھر رکھتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اسے گھماتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کی شکل آئی ہے ترقی یافتہ کے بم کے گولے پھینکنے کے لیے اور بم پھینکنے کے لیے جو کچھ آلات تیار کیے گئے ہیں۔ شیطان نے یہ تدبیر سکھائی۔ جب حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو انتہائی خوفناک آگ کا ماحول، اسی وقت پر جبرائیل آ گئے اور آ کر عرض کیا کہ میری کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم کا جواب یہ تھا، یہ فرمایا کہ تم کیا مدد کر دے؟ میں بشر ہوں، تم بھی خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق، تم میری امداد کیا کرو گے؟ تم میری مدد کیا کرو گے؟ مدد پر خدا تعالیٰ قادر ہے فقط، اور وہ خوب جانتا ہے میرے حال کو، وہاں پر بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور باعث سلامتی ابراہیم کے اوپر۔ خدا تعالیٰ نے آگ کے اس لابے کے اندر ابراہیم کو بچا لیا۔ فرعون نے تلاش موسیٰ میں قتل عام کر دیا، تمام بچوں کو ذبح کر دیا، لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت کہ سیدنا موسیٰ جن کی تلاش کے اندر اتنا خونریزی کی تھی، وہی موسیٰ اسی فرعون کے گھر میں اسی فرعون کے ہاتھوں سے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب ان حضرات کے عقیدے پک جاتے ہیں، ان حضرات کے عقیدے نکل جاتے ہیں، ان حضرات کے عقیدوں کے اندر کوئی جھول باقی نہیں رہتا، کوئی خامی نہیں رہتی، ان کے عقیدے انتہا سے زیادہ پختہ۔ یہی حال ہے کہ عقائد کی درستگی حضور نے منتقل کر دی حضرات صحابہ میں بھی۔ صحابہ کے واقعات عجیب و غریب، ان حضرات کے عقیدے پک جاتے ہیں، ان حضرات کے عقیدے نکل جاتے ہیں، ان حضرات کے عقیدوں کے اندر کوئی جھول باقی نہیں رہتا، کوئی
جہاں بھی نہیں رہتی ان کے عقیدے انتہا سے زیادہ پختہ. یہی حال ہے کہ عقائد کی درستگی حضور نے منتقل کر دی حضرات صحابہ میں بھی. صحابہ کے واقعات عجیب و غریب. ایک جماعت صحابہ کی گئی ہے، ایک عیسائی ملک کے اندر پہنچی، وہاں پر انہیں سب کو گرفتار کر لیا. عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو، میں سب کو چھوڑ دوں گا. تمام نے کہا کہ ہمارے رئیس الوقت سے گفتگو کر لو. رئیس الوقت سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے صاف عرض کیا کہ قیامت آ جائے گی لیکن ہم اپنا عقیدہ نہیں بدلیں گے.